بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج 23واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آج تربیت میں مفید سزائیں کون کون سی بچوں کو، طلباء کو دی جائیں، آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ کچھ ایسی سزائیں بھی دی جاتی ہیں جو تربیت کے لحاظ سے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، خصوصاً اساتذہ جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آج میں ذرا ان کو مخاطب ہوں گا۔ استاد، استانیہ، اساتذہ کو چاہیے کہ جو طلباء استاد یا سبق میں یا مدرسے کے یا اسکول کے آداب کی مخالفت کرتے ہوں، ان کے لیے آپ یہی جو ابھی میں کچھ باتیں ذکر کروں گا انہی پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ ان بچوں کی تربیت اور اصلاح ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر نصیحت و رہنمائی، یعنی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ایک بنیادی طریقہ جس سے بچے کو غلطی سے روکا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یہ چھوٹوں بڑوں سب پر کارگر ثابت ہوتا ہے، وہ طریقہ نصیحت اور رہنمائی کا ہے۔ بچے کو نصیحت کی جائے اور اس کی رہنمائی اچھے کام کی طرف کی جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا۔ ایک حدیث مثال کے طور پر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑکا کھانا کھا رہا تھا، اس کا ہاتھ کھانے کے برتن میں گھوم رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اپنے آگے اور کبھی ساتھی کے آگے سے اٹھا کر کھانا تناول کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کا طریقہ یوں سکھایا: یا غلام، سم اللہ تعالی وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے بچے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھا، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹے بچوں پر اس کی تاثیر بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ اس طریقے کے ساتھ تربیت اور رہنمائی اور نصیحت کے طریقے کے ساتھ کئی دفعہ بچوں کی اصلاح کی ہے، الحمدللہ اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو نصیحت کریں اور ان کی صحیح چیز کی طرف، صحیح راستے کی طرف، صحیح طریقے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اور دوسرے نمبر پر دوسری سزا ماتھے پر شکین ڈالنا، یعنی تیوری چڑھانا جسے کہتے ہیں۔ جب استاد طلباء کی جانب سے کوئی انتشار اور غلطی دیکھے، یا باپ اپنی اولاد کی جانب سے کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی دیکھے، تو ماتھے پر تیوری چڑھا کر ان کو غصے سے دیکھے۔ اس طرح وہ سہم جائیں، کلاس کا نظام، گھر کے ماحول کا نظام بھی خراب نہیں ہوگا، اور باپ اور استاد کی ہیبت بھی بچوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور ان پر بالکل نرمی کرنے اور چشم پوشی کرنے کی بجائے یہ طریقہ ابتدا میں بہتر ہے۔ پھر جب وہ اس سے بڑھ جائیں تو تجاوز کریں، اور باز نہ آئے تو پھر وہ ایک اگلا مرحلہ ہے کہ پھر ان کو کیا سزا دی جائے، کس طریقے سے دی جائے۔ ایک ابتدا یہی ہے کہ صرف آپ اپنے ماتھے پر، اپنے چہرے میں ایک اظہار ناراضگی کریں کہ بچے کو محسوس ہو جائے کہ میرا یہ جو کام ہے یہ میرے والدین کو یا میرے اساتذہ کو یہ اچھا نہیں لگا، تاکہ وہ اس کام سے آئندہ کے لیے رک جائے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سزا کا ایک تیسرا طریقہ، یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلا طریقہ آپ نے ابتدا سے شروع کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے آخری سزا دینا شروع کر دیں تو کبھی بھی بچے پر اثر اس کا نہیں پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ، یعنی اساتذہ استاد کو جو طلباء سبق ضائع کرنے کے لیے کثرت سے سوال کرتے ہیں یا استاد کے احترام میں بے پرواہی اختیار کرتے ہیں،
یا دوسری غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو استاد کو چاہیے جہاں تک ہو سکے ان کو زبان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ جب کوئی بچہ استاد کو ڈانٹتا ہے، جب کوئی استاد بچے کو ڈانٹتا ہے اور ان کو اس سے منع کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ادب سے بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا۔ اس پر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص حج پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ پیدل چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک قربانی کا اونٹ بھی ہے جو اس نے حج کے اندر ذبح کرنا، اس کو ساتھ لیے ہوئے خود بھی ساتھ پیدل چل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ ارقبھا، اس پر سوار ہو جائیے۔ اس آدمی نے کہا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ حضور نے پھر دوبارہ ذرا غصے سے ڈانٹ کر جیسے کہتے ہیں ارقبھا، اس پر سوار ہو جائیے، تو پھر وہ شخص اس پر سوار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، اور اس کے اونٹ کا جو اونٹ کے گلے کے اندر قربانی کے لیے مخصوص جو نشانی پہلے زمانے میں ہدی کے اندر ڈالی جاتی تھی وہ نشانی بھی تھی۔ تو گویا کہ دیکھیں یار اس وسلم نے پہلے ایک دفعہ کہا، اس نے ذرا اس کو نہیں سمجھا، پھر آپ وسلم نے ذرا سختی سے کہا تو اس نے اس پر عمل کر لیا۔ اس لیے ذرا ڈانٹ ڈپٹ یہ بھی ایک مہذب طریقہ ہے، اپنے بچے کو تیسرے سٹیپ پر آپ ڈانٹیں، ذرا غصے ہوں۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کام سے روکنا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ چوتھے نمبر کی سزا کیا ہے کہ کام سے روکنا۔ جب استاد طلباء کو دوران سبق باتیں کرتے دیکھے، جب استاد طلباء کو دوران سبق باتیں کرتے دیکھے تو ان کو بلند آواز سے کہے کہ اس گفتگو سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تکلف سے زور سے ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کف عنا، کہ ہم سے اپنے ڈکار کو دور رکھ، یعنی خاموش ہو جائے، ایسا دوبارہ نہیں کرنا۔ تو کہا اسی کام سے روکنا چاہیے، جو کام اس نے کیا سب سے سامنے نہیں کرو ایسے۔ ڈانٹ بھی یہ آخری مرحلہ ہے، چوتھے نمبر پر ہے یہ، اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ منہ پھیر لینا۔ دوسرے پر اثر انداز ہونے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی اپنے بچے یا اپنے شاگرد سے کسی جھوٹ کو یا غیر مناسب سوالات کو یا دوسرے برے اعمال کو دیکھے تو اس سے منہ پھیر لے۔ اس کا غصے کے ساتھ یہ منہ پھیرنا اس طالب علم اور اولاد پر بہت گراں گزرے گا۔ وہ شدت سے اسے محسوس کر کے اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ اور چھٹے نمبر پر جو سزا ہے وہ قطع تعلقی اور بول چال بند کرنے کی۔ استاد، باپ یا کوئی بھی ذمہ دار شخص جب بچے کو نماز میں سستی کرتا دیکھے یا اسی طریقے سے بچے کو کسی غلط عادت میں دیکھے یا سبق کے آداب کے منافی کوئی کام کرتا دیکھے تو اس سے بول چال بند کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ حد 3 دن تک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں، اپنے کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مہینہ اپنے بیٹے نے غلطی کر لی تو ایک مہینہ قطع تعلق کر دیں گے، کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں قطع تعلقی صرف 3 دن تک، اور اس میں بھی مقصد کیا ہے؟ اپنے بچے کی رہنمائی اور اپنے بچے کی اصلاح۔ لیکن یہ ساری سزائیں ذہن میں رکھنا، یہ ساری سزائیں جو میں نے ابتدا سے ترتیب وار آپ کو بتائی ہیں یہ اس وقت ہیں کہ جب ان سزاؤں کے ساتھ آپ کے بچے پر اثر بھی ہو، لیکن امید ہے کہ آپ اگر اسی ترتیب سے چلیں گے تو ضرور آپ کے ان طریقے کے اپنانے سے آپ کے بچوں پر اثر ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے، یعنی اس سے قطع تعلقی رکھے۔ تو اس لیے اتنا، اور پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر جھڑکنا، کہ جب کسی بچے کو نصیحت اور خیر خواہی اور رہنمائی فائدہ نہ دے تو گناہ کے موقع پر اسے جھڑکنا چاہیے۔
اور اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی ایسے انداز میں بچے کو ملامت کرنا کہ گناہ کرنے والے ذہنی تکلیف محسوس کریں اور اس ایسی بری کلام سے باز آ جائیں، ایسی بری حرکت سے کہ اس کو ایسی ملامت کرنا، جھڑکنے کا مطلب کہ اس کو اس فعل کے کرنے پر ملامت دلانا کہ تجھے شرم نہیں آئی، تجھے کرتے ہوئے برا محسوس نہیں ہوا، کیا تو اتنا نکما ہو چکا ہے، کیا تو اتنا غلیظ ہو چکا ہے اور تو نے یہ جھوٹ بول لیا، اب تو تیری زبان سے بو آ رہی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے تو بو آتی ہے، میرے قریب نہ آ، تیری زبان سے بو آ رہی ہے، اس قسم کے الفاظ کہہ کے بچے کو ملامت کی جائے تاکہ کل کو وہ بچہ جھوٹ نہ بولے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے نمبر پر والد اور سرپرست سے سزا دلوانا۔ دیکھیں جب کوئی طالب علم اپنی غلطی پر اڑا رہے تو اس استاد کو، معلم کو، اس کے سرپرست کی طرف ایک خط بھیجنا چاہیے، یا جیسے آج کا دور ہے فون کرنا چاہیے، ان کے سرپرست سے رابطہ معلم کو، استاد کو کرنا چاہیے اور اس کے بچے کے متعلق بتانا چاہیے، کیونکہ والدین اور سرپرست بھی اپنے بچے کے مزاج سے اچھے طریقے سے واقف ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو سرپرست اس کو کچھ سزا بھی دے سکتا ہے اور اس طریقے سے ان کی تربیت کے اندر تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک آخری ہے ڈنڈا مارنا، یہ ایک آخری حد ہے، ہلکی پھلکی سی مار دینا۔ والد اور معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علم کو، اولاد کو وقتاً فوقتاً ہلکا پھلکا، لیکن میں نے ایک دفعہ ایک سبق میں پہلے بھی ذکر کیا کہ ہلکا پھلکے سے مراد کتنا ہے، منہ پر نہیں مارنا چاہیے، منہ سے، اور پھر ایسی ضرب مارنا کہ جس سے جسم پر نشان پڑے، ایسی ضرب بھی نہیں مارنی چاہیے۔ ضرب کی حد 3 تھپڑ تک ہے، زیادہ سے زیادہ 3 تھپڑ تک مارنے چاہیے، اس سے زائد نہیں مارنے چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی تربیت فرمائے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔